ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات اس نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی. آخری عشرے میں کچھ عبادتیں کرنے کا موقع دیا. جہاں تک ہو سکے اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے. انسان کی کوشش ہو کہ جب تک یہ کھلے ہوئے ہیں آدمی کسی بھی لحاظ سے اللہ کو منوانے کی کوشش کرے. خصوصاً اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکالتا. بیٹھے ہیں یاد کر کے اللہ کو رونا. انسان کوشش کر رہا ہے نہیں رونے کی آ رہا ہے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتباکوا، رونے کی شکل تو بنا لو، شکل تو بناؤ، رونا نہیں آیا. وہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے سینے میں دل نہیں ہے، کوئی اور دل عطا فرما جو تیری طرف مائل نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں کم ہنسو، کم ہنسو. یہ دنیا میں ایک مومن صحیح معنی میں نہیں ہنستا. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھیں گے آپ جیسے ہم ہنستے ہیں ویسے کبھی نہیں ہنستے. صرف گنیں گے تو 3 یا 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ جو ہے پونچھلی کے دانت نظر آئے. صرف آپ کیا کرتے تھے؟ مسکراتے تھے. مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کے گھر میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، ایک دن چھوا. اب لوگ آپ کے دوست ہنسا رہے ہیں آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے، صرف مسکرائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک بہت بڑا غم ہے. تو وہ غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ اپنی امت کی اور آپ کی فکر کو لے کے. بس ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایک فکر آخرت کی رہنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ رونے کی کوشش کرو. اور حدیث میں یہ ہے کہ جو روئے گا زیادہ، اللہ کے سامنے ایک قطرہ پانی بھی نکالے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے دل گرانے اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. معزز بھائیوں، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں دین کی، وہاں پر جو ہے کچھ فرشتے آتے ہیں، آ کے جو ہے اپنی رحمت کے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور کچھ علم حاصل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات کی پوری مخلوق جو ہے ان کے حق میں دعا کرتی ہے. حتی النملۃ فی جحرها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چونٹی جو ہے اپنے بل میں جو ہے ان کے حق میں دعا کرتی ہے. سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسی مجلس کو ہماری مجلس بنا دے. آمین. میرے بھائیوں، کچھ سوالات ہیں، اس سوالات کے بعد پھر ہم کچھ بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہی ہے کیونکہ ہم نے آج تک جو پڑھا ہے اس کو جو ہے آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. کچھ علم ہے آپ یاد رکھیں گے تو ہی ہمیں آخرت میں نجات ملے گی. وہ یاد نہیں رکھیں گے، بولے سو بات اچھا ہے لیکن یاد نہیں تو فائدہ نہیں. تو ٹھیک ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ کیا تھا اور کیا ہونا ہے؟ اصلی گھر جو ہمارا، ہم پڑھے تھے نا، بارک اللہ بولیے، کل پڑھے نا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے. آدم علیہ السلام کو اللہ بناتے ہی ڈائریکٹ دنیا میں بھیج دیا؟ نہیں بھیجا. کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. تو وہ حقیقی ٹھکانہ کیا ہے ہمارا؟ جنت میں. ہم سے کھوئی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم پھر حاصل کرنا ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. عبادت کرنا ہے، توحید پہ آنا ہے. اس جنت سے نکالوانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا. اور اس نے اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے قیامت تک میں جو ہے کوشش کروں گا کوئی مجھے ٹائم دے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد کو میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ جہنم تک لے کے جاؤں گا. 2 باتیں.
اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، ایک فارمولا، یہ سب سے بڑا اصول ہے. کیا ہے؟ لیس، پڑھیے، لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کا شیپ کوئی نہیں، اللہ کے سکا کیا بھی نہیں. میں پن بولا تو پن کے سکا پن رہے گا، انسان بولا انسان کے سکا انسان رہے گا. اللہ نے ایک اصول دے دیا قرآن میں، اللہ نے بتا دیا سورۃ الشورى میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے سکا کوئی بھی نہیں. آپ ذہن میں لا نہیں سکتے، بس یہ یہاں سے عقیدہ بن گیا کہ اللہ کیسا رہے گا. نہیں، دماغ کو جو ہے بند کر دیجیے. اللہ نے کہا میرے سکا میں کوئی چیز بنایا ہی نہیں، پہلی بات. پھر اسی آیت میں بھی آیت مکمل نہیں ہوئی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. کیا مطلب لیس کمثلہ شیء کا مطلب یہ پتا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ نہ کچھ سوچو اللہ کو کان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اب ہمارا دماغ سے وہ نکل گیا کہ کیسا ہے. اب میں پوچھا، آپ سے پوچھا میں، اللہ نے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ کا کان کیسا ہے؟ وہ بولا. کوئی دنیا میں پوچھ سکتا ہے نا، آپ علم والے ہیں بھائی، بہت بیان سنتے ہیں، ذرا بتائیے اللہ کا کان کیسا ہے. نہیں پوچھنا چاہیے ایسا سوال. پہلی بات، اگر کوئی نادان آدمی پوچھ دیا کیا جواب دیں؟ بولیے، ہمیں نہیں معلوم، درس میں آپ نہیں تھے، جو درس میں تھے وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کے شان کے مطابق. میں 4 باتیں بولا، کیا مبارک؟ عقیدے کی بات. بولیے، جہاں پر بھی تھے بیان میں تھے. 4 باتیں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ. یاد رکھیے، حدیث میں ہے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ جہنم میں جب جہنم زور سے چیخے گی، چلائے گی، کہے گی کہ اے اللہ تیرے نافرمان بندے اور ہو تو بولو، میرے اندر اور بہت جگہ ہے. تکاد تمیز من الغیظ. اب ذرا دیکھیے، مجرموں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا ہے. اب یہاں یہ جو جہنم ہے نا، اتنے زور سے غصے سے چیختی ہے. ہم ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا دشمن تلوار لے کر مارنے کے لیے چیخ کے آ رہا ہے، کیا حالت ہوگی. سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ فوج کی فوج جہنم کو کھڑا کریں گے اور جہنم کو گھسیٹ کے لائیں گے. تو جہنم ان کو دیکھ کے گویا کہ کوئی پیاسا آدمی پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتا نا، وہ سب چیخ کے گی، چلائے گی ان کو دیکھ کے. اللہ فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، اس کے غصے سے قریب ہے کہ یہ پھٹ پڑ جائے پوری جہنم، تو غصے سے آئے گی. اب ذرا سوچو، سانپ آیا، کوئی کتا ہمارے سامنے غصے سے چیخ لیا، ہمارے پانی پانی ہو جاتے. جہنم چیخے گی، واللہ چیخے گی. یہ کوئی خالی انسوئی قرآن کی بات ہے. اب چیخے گی. اب چیخ کے کیا کرے گی؟ اللہ ان مجرموں کو بولے گا اور اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، نافرمانی کی ہے. جہنم اللہ سے کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے اور بھی ہے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنا پیر رکھے گا. اب اہل سنہ و جماعت کہتے ہیں پیر رکھے گا بلکہ پیر بھی نہیں ہلانا. اللہ کا ہاتھ ہے بلکہ ہاتھ بھی نہیں ہلانا. بات سمجھ آتی ہے؟ اتنا محتاط ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ ہلانا بھی صحیح نہیں ہے. مطلب ایک انسان کا خیال کیا ہو سکتا ایسا ہے، ہم ایسے ہی بولے اللہ کا ہاتھ. اللہ پیر رکھے گا تو جہنم کیا بولے گی؟ بس ہے اللہ بولے گی. ہمارا یقین ہے. تو اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، لیکن کندھا ہے بولے کان تو بھی قرآن حدیث میں نہیں، تو ہم نہیں بولیں گے. بس خدا اللہ کا کندھے کے بارے میں قرآن حدیث میں کان تو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، تو ہم خاموش رہ جائیں گے. تو جہاں بھی یہ جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. 4 پوائنٹ بولنا. ایک 4 پوائنٹ کون بولے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ درس ختم ہوگا پھر بھی پوچھوں گا. میرا ایک مقصد ہے، مجھے جو ہے آپ کو توحید سکھانا ہے. مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں شاید آج جو بولنے جا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، شاید میری پوری زندگی کا سب سے اہم درس ہے. جب اہم درس ہے تو علماء اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انہوں سمجھے نہ، ان کو اتنا علم رہا تو تم سمجھیں گا. یہ کتاب انہوں سمجھانا چاہتے ہیں، بہت بڑے عالم جو بولنا چاہتے ہیں تو ان کے مطابق تمہیں رہنا. تو میں جو بھی توحید کی بات ہے آپ کے ذہن کے مطابق اس کو جو ہے ہلکا کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میں بولا زندگی میں شرک نہیں کرنا چاہیے، مرتے دم تک ایک کام کرنا. تمہیں اپنے بچوں کو توحید کے مرو بولنا. تم مرتے اس ٹائم کیا بولے؟ توحید. تمہارا بیٹا بول دیتا ہو گیا. تمہیں پہلے توحید سکھیش نہیں، خالی بول دیا توحید پہ مرنا دیکھ بولو. توحید تمہیں خود سیکھو، سکھاؤ.
توحید کیا ہر وقت ہم فون کر سکتے کیا؟ آپ کے پاس توحید ہے، آپ سیکھے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو گھر میں بٹھا کے آپ سمجھا سکتے ہیں میرے بھائی توحید سیکھ لیجیے۔ تو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے 4 پوائنٹ بولے جائیں گے، تو 4 پوائنٹ یاد رکھنا۔ اللہ ہر دن پہلے آسمان پہ آتا ہے، پڑھے نا کلمہ، پہلے آسمان پہ آتا ہے، کیسا آتا؟ آپ کوئی بولیں اسے بولیں گے النزول معلوم۔ اللہ عرش پر کیسا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ الرحمن علی عرش استوا، استوا یہ عقیدہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب استوا کون تو پوچھا، اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے کیا؟ ترجمہ بیٹھا ہے کرے تو کیا ہوگا؟ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہاں کرسی بڑی ہو جائے گی، اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کیا فرما دیا ہم نماز میں پہلے کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جو بتایا گیا ویسا ماننا۔ الاستواء معلوم ہے، پہلی بات اللہ عرش پر مستوی ہے ہمیں معلوم ہے۔ اب ہر چیز کے سامنے یہ لگانا اللہ کا ہاتھ ہے معلوم ہے، پیر ہے معلوم ہے، اللہ دیکھتا معلوم ہے، پہلی بات۔ والکیف مجہول، وہ کیسا ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جو اہل السنہ والجماعت نے ہی عقیدہ ہے۔ والایمان بھی واجب، اللہ کے اوپر جو بتایا اللہ نے قرآن حدیث میں، ہم کیا کریں اس کے اوپر واجب ہے ایمان رکھنا، واجب ہے۔ اگر آپ ذرا مس کرے اوپر نیچے کر لیے گئے۔ والسؤال عنہ بدعہ، چوتھی بات جیسے میں آپ سے پوچھا اللہ کا کان کیسا ہے بول کے، کوئی پوچھے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ سوال بدعت کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پوچھا نہیں۔ بدعت کا مطلب ہے یہ پوچھیں گے تو تمہارا گناہ شروع ہو جائے گا۔ 4 بولیں گے، کوئی بولیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ ایک بولو جا کر جی جی اللہ کے ہاتھ کے بارے میں بولیں۔ اللہ آسمان پہ نزول کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے مانگنے والا، لیکن قرآن حدیث میں ہم مان لیں اللہ کا ہاتھ ہے ہمیں معلوم ہے، کیوں قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جی نہیں، وہ سب کے بارے میں ایک ہی چیز۔ دوسری بات کیا بولنا ہے؟ اس کی کیفیت ہم آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ 4 پوائنٹ یاد ہوگے، یہ 4 پوائنٹ یاد ہے، کون پوچھے تو بھی ایسا ہی بولنا اللہ کے عقیدے کے بارے میں۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر مخلوق ہے، 2 ہی مخلوق ہے جو اختیاری ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات اجباری ہے۔ اجباری کا تو کیا؟ کمپلسری ہے، ان کو عبادت واجب ہے۔ فرشتے اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ بولیے، کمپلسری ہے۔ اب یہ جو درخت، پانی، خطرے سب کچھ کیا ہے؟ کمپلسری ہے۔ 2 ہی ہیں جو اختیاری ہے، کون کون؟ انسان اور جی، یاد رکھیں گے ان دونوں کے اصل جنت جہنم ہے، اس کے علاوہ کسی کو جنت جہنم نہیں ہے۔ کیا مشرک آدمی اگر دنیا میں شرک کیا ہے، بہت شرک کیا ہے، مرنے سے 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے توبہ کرے، توبہ قبول ہوتی کہ نہیں؟ الحمدللہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی پوری زندگی کی گناہ اگر وہ سچی توبہ کرے تو میرے الفاظ میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کا جتنا شرک کا جتنا گناہ تھا وہ سب کو ہم کنورٹ کر دیں گے نیکیوں میں۔ سچی توبہ ضروری ہے۔ جو توبہ کرتے اس ٹائم کیا بولنا ہوں، اللہ پھر اس گناہ کی طرف پھر نہیں لوٹ جاؤں، یہ توبہ سچی توبہ ہے۔ پھر بھی گیا وہ الگ بات، توبہ کرتے اس ٹائم اس کی نیت کیا رہنا، اللہ میں تجھے گواہ کر کے بولتا ہوں پھر میں کسی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو کیا ہوگا؟ اس کے پورے گناہ کو اللہ کیا کرے گا؟ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال، کیا مشرک آدمی شرک کی حالت میں ہی مر گیا، کیا آخرت میں اس کی توبہ قبول ہوگی؟ مطلب آخرت میں اس کو جنت ملے گی؟ اگرچہ پیغمبر کے باپ رندے، پیغمبر کے بیٹے بھی رندے، مثال کون دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بیٹے نوح علیہ السلام، بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، اور ایک قرآن کی آیت اس میں نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی کافرہ تھی۔ نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، بیوی کتنا چاہتا ہے انسان، لیکن شرک کی حالت میں مرا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نہیں دیتا۔ اب یہاں امپورٹنٹ سوال ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہم پڑھیں؟ دیکھیے
اتنے دن سے وہی پڑھتے جلدی بولتے ہیں, ادھر بولتے ہیں, آپ بولتے ہیں ادھر بولیے. مبارک, توحید کی کتنی قسمیں, کتنے پارٹ ہیں توحید کے؟ نہیں, میں ایمانیات نہیں پوچھتا ہوں. ایمانیات 6 ہیں, اسلام ارکان 5 ہیں, ایمان کے 6 ہیں, توحید کے 3 قسمیں ہیں. کتنے؟ 3 قسمیں. اب میں یہاں ایک چیز کرنے والا ہوں کل کے درس میں. ایک آدمی بیٹھا ہے دکان میں, ایک باکس رکھا, 10 روپے کے کوائن ڈالے گا, نوٹا ڈالے گا, ایک اس میں 100 کا, ایک اس میں کیا کرے گا 5 کے بلے ڈالے گا, الگ الگ کرتا ہے نا. یہ 3 چیزیں ہم پڑھے, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات. اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے, میں ایک شرک بولوں گا, آپ کیا کرنا ہے, یہ تینوں میں سے کون سے باکس میں ڈالنا بتانا مجھے, وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بولنا, جب آپ اگر خود سے بول دیے بھئی یہ جو شرک بول رہے ہیں آپ, یہ اس میں جائے گا, نمبر 2 میں جائے گا, نمبر 1 میں جائے گا. جیسے میں 10 روپے دیا تھا, آپ کیا کریں گے, 100 کے اس میں ڈالیں گے, 10 کے اس میں ڈالیں گے. تو وہی سب کو وہ شرک کس میں جاتا آپ بتا دیں گے, میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اور آپ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ. وہ آئے گا. توحید کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ ذرا چیزاں وہ عربی میں بولنا پڑتا, وہ اردو میں بولنے نہیں ہو سکتا اس کو. ایک کیا ہے توحید, ہمیں رب بولتے نہیں, رب ربوبیہ بولنا اس کو, توحید اور ربوبیہ. دوسرا توحید الوہیہ, توحید اسماء و صفات. یہ 3 چیزیں پڑھے ہمیں انشاءاللہ تفصیل سے, پھر ہم پڑھیں گے اس کے بعد. انسان جب قبر میں جاتا, قبر میں جانے کے بعد اس سے کتنے سوال ہوتے ہیں؟ عام سوال, عام 3 سوال ہوتے ہیں. 3 سوال. پہلا سوال کیا, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا تیرا دین کیا ہے؟ چوتھا, تیسرا جی ہاں تمہارے کس پیغمبر کی تم امتی ہو, یہ پوچھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شرک کی حالت میں مرا, کیا وہ سوالات اس کو پوچھیں گے فرشتے؟ پوچھیں گے. لیکن وہ شرک مرا ہے, لیکن فرشتے اصول کو اپنائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے, جو ڈرا کو پوچھیں گے, بری شکل میں آ کو پوچھیں گے, کیونکہ مشرک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شرک میں مرتے ہوئے پوری زندگی یاد کر لیا, تینوں کا جواب خبر میں یاد گا, اگر شرک کر کے مرا تو نہیں یاد. اللہ نے اصول بنا دیا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ایک آدمی ہے پوری زندگی توحید پہ لگایا, لیکن مرا, لیکن وہاں یاد نہیں آ رہا اس کو. کبھی کبھی ہمارا یاد نہیں آتا. میرے دوست ہیں آپ خاص, اچانک 2 مہینے کے بعد دیکھے تو تمہارا نام بھول گیا, چپ گئے. ایسا وہاں خبر میں انسان کو زندگی ہے, لیکن وہاں اللہ یاد دلائیں گا. لیکن یہ 3 جوابات دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ توحید کی حالت میں مرے گا. کیا مشرکین اللہ کو مانتے تھے؟ کیا صرف اللہ کو ماننے سے جنت مل جائے گی؟ اب یہ بات امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی بولتا ہے بھائی تمہیں ایک قطر سے آ رہا ہے, ایک بحرین سے آ رہا ہے, ایک انڈیا سے آ رہا ہے, سب مل کے عمرے کے لیے جاتے ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ کیا مطلب بس جاتی, تو سب جگہ وہاں مل گئے نہیں. ویسا ایک آدمی بریلوی ہے, قبر پرست ہے, ان بھی ہے, ایک شیعہ ہے, مسلمان ہے, سنی ہے, کہ ہندو گئے تو سب عبادت کرے تو سب بھی جا کو ایک جگہ ملنے والے تھے, سب جائیں گے ایک جگہ سے, لیکن نجات ملے گی. یہ مثال صحیح ہے. ادھر نالے جتنے بھی ہے پورے مل کو ایک ندی مل جاتے بھائی. وہی کیا ہے, سب جنے اللہ کو مانتے ہیں. کون نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کو ماننا کافی ہے. اللہ قرآن میں واضح بول دیا, اے محمد آپ پوچھیے کہ آسمان بنانے والا, زمین بنانے والا, یہ پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ جواب دے دیا, لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. یہ لوگ حقیقی معنوں میں قسم کھا کے بولیں گے یہ سب کرنے والا اللہ اچھا ہے. آج کے غیر مسلموں کو بولو, وہ بھی بولیں گے اوپر والا کرتا ہے, بولے خالی تو بولے تو کافی ہے. پوری چیزوں کو جو ہے ختم کر کے ایک اللہ پہ آنا اور ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا, تبھی جا کے نجات ملے گی. وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہی عبادت کرنا. اللہ کی ہی کریں گے, اللہ کی بھی کریں گے. معاف کرنا, کتنی بری بات ہے. کوئی ایک عورت ہے اپنے شوہر کو بول رہی ہے میں تمہاری بھی بیوی ہوں, بولے تو مثال صحیح نہیں ہے, لیکن کوئی بول دیا ایسا, تو آپ کوئی شوہر خاموش بیٹھے گا؟ شوہر کیا بولے تمہاری بھی بیوی میں, بولے تو کیا مطلب؟
غلط بات ہے نا یہ، اس کو کوئی اور بھی شوہر ہے مطلب. تو ایک آدمی، ایک مرد جو ہے اپنا شریک پسند نہیں کرتا اپنی بیوی کے ساتھ. یہ شہنشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ اللہ کسی کو اپنا پارٹنر کو شریک قبول کرے گا؟ اسی لیے لوگ بولتے کہیں کو بھائی اللہ تعالیٰ ایک زنا کو معاف کر تو بولا، چوری کو معاف کر تو بولا، سب کو معاف کر تو بولا، شرک کو معاف کرنا کیا جاتا ہے اسے؟ بات سمجھنے کی ہے نا. کوئی پوچھ سکتا ہے شرک کو کہیں معاف کرتا اللہ؟ آپ مجھے بولیے جی جی. ہاں ایک آدمی گناہ کیا، وہ جنت میں جانے کے طریقے میں بولتا ہوں آپ کو بھی. لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں ہو، بندوں کے حق میں کیا تو ایک کام ہے. مثال کے طور پر ہمیں بولے اللہ کے حق میں غلطی ہوئی، کیا شرک کرا ہے نو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا. اوکے. ایک آدمی ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرا ہے. اس کی ایک بہت بڑا پلاٹ تھا، 3 منزلہ بلڈنگ تھی، اس کے اوپر ظلم کرا، اس کے پیپروں پہ پرابلم کر کو بلڈنگ پورا چھین دیا. مظلوم تھا، کمزور تھا. وہ بولتا ہے اللہ اپنا شریک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کو کیسے معاف کرے گا جو میری بلڈنگ والا ہے، میری بلڈنگ چھین لیا نا انہوں. لیکن مرنے والا بلڈنگ جو چھین لیا ہے وہ توحید پہ مرا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات بول رہا ہوں سر. اللہ شرک میں کسی کو معاف نہیں کرتا بلا، لیکن بندے کا ایک حق کو معاف کر تم بولتا ہے. اگرچہ کہ میں، ہمارا عقیدہ ہے ایک آدمی کی 10 جگہیں چوری کر لیا، ہاں اس کو ہڑپ کر لیا ہے نا انصافی کے ساتھ، لیکن وہ خالص توبہ کے ساتھ، مطلب وہ جو ہے توحید پہ مرا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا کہ نہیں بولے؟ یہاں پر تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے، ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو وہ 1000 زمینہ بھی ہڑپ کر لیا ہو، اللہ چاہے تو اسے بغیر سزا کے، ہمارا عقیدہ بنا سزا کے بھی اس کو جنت میں اللہ ڈال سکتا. اللہ ڈال سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہے، اب یہ کیا ہوگا؟ 10 بلڈنگ ہڑپ کر لیا نا بندوں کا حق ہے. نارمل یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے حدیث میں ہے کہ ایک بارش زمین بھی لیا کیا ہوئے گا؟ بولو مبارک، بولا تھا مسلمان. جیسے 7 آسمان ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ طلاق میں 7 زمینہ ہیں نیچے، 7 زمینہ کے برابر اس کے گلے میں ڈالے گا، اس کا وزن ڈالے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو باقاعدہ سزا دے گا، سزا دے کے عذاب کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی، یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، کوئی کوالٹی والا، میں مثال دیتا ہوں، ایسی کوالٹی سے مرا ہے توحید پہ کہ اس کے سامنے جب وہ شرک بولے شرک کر نہیں کر تو بولا، شرک کر نہیں کر تو بولا، یہاں تک کہ اس کی بوٹی کر کے اسے جا دیے، لیکن وہ شرک نہیں کیا، شرک کی حالت میں نہیں مرا، توحید کو ثابت کرتے ہوئے مرا. اس کی موت کو دیکھ کے کروڑوں کے لوگ اسلام قبول کر لیے. اب اس کی کوالٹی کا ایمان ہے اور اس نے غلطی بھی کی ہے. اب کیا کرے گا اللہ؟ جو اس کی زمین ہڑپ کر لیا نا اسے بلا کے بولے گا وہاں دیکھ جنت میں دیکھ. اگر وہ بھی ایمان والا بنا، مشرک رہے تو اسے کیا بھی نہیں ملے گا، اس کا جو ہے بدلہ دنیا میں جو صحت ملی، اولاد ملی، انجوائے کیا، وہی تو اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، اس کا کوئی سوال نہیں. لیکن موحد تھا، یہ بھی موحد، لیکن اس کا اعمال ہڑپ کر لیا، اللہ کیا بولے گا؟ ادھر دیکھ، جنت میں دیکھے گا تو خوبصورت محل ہے، دیکھ بولے گا اللہ بہت خوبصورت محل ہے. اللہ بولے گا یہ میرا بندہ جو توحید پہ مرا ہے لیکن تیری زمین ہڑپ کر لیا، میں آج چاہتا ہوں کسی معاف کروں، میں چاہتا ہوں کسی معاف کروں، لیکن تو معاف کے بغیر میں نہیں بھیجوں گا اس کو. سبحان اللہ، اس کا انصاف دیکھیے. اللہ بولتا ہے تو معاف کے بغیر میں اس کو نہیں بھیجوں گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ 2 دنیا میں تیری جگہ گھسیٹ لیا نا، اس کے بدلے جنت کا محل تیرے لیے کافی نہیں؟ پورے اللہ، سبحان اللہ، اللہ اسے معاف کر دیا، اس کے بدلے تو اتنا بڑا انعام مجھے دے رہا ہے. یعنی دنیا کی کوئی قیمت اس نہیں، اللہ اسے اتنا بڑا انعام دے گا آخرت میں اس بندے کو جنت میں ڈالنے کے لیے. اسے انعام دیکھو، اسے معاف کر دو چاہے تو. ایسا کچھ باتیں ہیں حدیث میں، تو بات سمجھ میں آ گئی. تو لیکن شرک میں مرا سو ہے تو بات میری سمجھ میں آئی ہے. ایک بات، ایک کام ہے میرا نہیں بن رہا ہے، میرا کام نہیں بن رہا ہے. اللہ چاہے، اس کے رسول چاہے تو ہمارا کام بن جائے گا. جی بولتا ہوں بولیے ذرا، لوگ کام پوچھتا ہوں، بولو امان. اللہ چاہے، ہمارے اللہ کے رسول چاہے تو میرا کام بن جائے گا. کاروبار میں برکت نہیں آ رہی ہے، اب میرا ایسے لوڈ نکلا ہے،
ہاں جا رہا ہے فلاں بستی کو، اللہ اس کے رسول چاہے تو میرا کام بن جائے گا. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو کیا پروف ہے؟ بولو مبارک. صحیح نہیں ہوگا. آپ ان کو بولے نا، جواب نہیں بولیے بتا کیا ہے. بسا وقت آپ لوگ بولنے سے کیا ہے، بات بیٹھ جاتی ہے دماغ میں. اس لیے میں توحید کا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا تو کامیابی ہے. بولیے. نہیں، اس میں کیا غلطی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کتنے بڑے انسان، پوری کائنات کے جو ہے سب سے افضل ترین انسان ہے. اب کوئی یہ بولتا ہے اللہ اس کے رسول چاہے تو ہو جاتا ہے، گستاخ ہے بھائی تمہیں. اللہ اس کے رسول بولتا ہوں میں، کیا غلط ہے؟ ایک مثال میں یہ بھی بولا تھا، کوئی مسجد میں یہاں اللہ وہ لکھتے، وہاں رسول محمد لکھتے. صحیح ہے؟ بہت مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں نا آپ. یہ کیا ہے کوشش معلوم ان کی؟ اللہ اور اس کے رسول کو برابر کرنے کی کوشش. ہمارے جتنے بھی قرآن ہے اٹھا کو دیکھو بلا، ایک سیٹ کیا رہیں گا؟ 90 کو نونامہ رہیں گے اللہ کے. دوسرے سیٹ کیا رہیں گے؟ نبی کے 90 کو نونامہ رہیں گے. اٹھا کے دیکھیے آپ. سعودی کا قرآن نہیں، دوسرا قرآن جو انڈیا کا قرآن ہے، انڈیا پاکستان جو قرآن ہے، ایک طرف جو ہے اللہ کے 90 کو نونام ہے حدیث میں ہے. لیکن یہ جو قرآن میں ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے. اتھینٹک جو ہے ہمارے علماء لکھے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. فضیلت الشیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفیظہ اللہ نے کوشش کی ہے اللہ کے 90 پر نونام اسماء و صفات کے نام سے. آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو مل جائیں گے. اس کی ایک فضیلت میں آپ کو بول دیتا ہوں. اگر آپ شارٹ کٹ میں جنت چاہتے ہیں، آپ ہیں کیا جعفر بھائی، آپ کو کتنے آدمیوں کے نام یاد رہیں گے؟ تمہارے دوستاں، طائبہ، چاچا، کتنے نام یاد رہیں گے؟ 1000 نام یاد رہیں گے؟ نہیں ابو میں وہ نہیں بولتا ہوں. آپ کے پورے رشتہ دار، پورے بیلور کے آدمیاں، چنے بھی ہمارے آدمی پہچانت کے نام نامہ معلوم رہیں گے؟ نہیں دیکھتے نامہ بولیں گے نہیں. 500-600 سے زیادہ چلیں گے. اللہ کیا بولتا ہے؟ میرے 90 پر 9 نام، اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن دنیا میں کتنے بھیجا ہے نامہ؟ صرف 99 نام. اس کی مرضی. اس سے بھی زیادہ نام ہے جو اللہ جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ نام ہے جو کچھ فرشتے جانتے ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ نام ہے جو اللہ کی کچھ خاص مخلوق جانتی ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ نام ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بھی دنیا میں نہیں دیا نام ہے. میں بات ہے تو بولتا ہوں. صرف اللہ کے نبی نے کہا وہ 90 کو 9 نام یاد کر لو. کیا کرنا؟ یاد کر لو. اس کے مطابق عقیدہ رکھو، مر جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جائیں. صحیح روایت. ہمیں 500 نامہ یاد رکھیں انہیں. روز اٹھو، سیم نام ہے العزیز، عزیز بھائی بولتے ہیں، عبد العزیز بھائی، علیم بھائی بولتے ہیں. ویسا اللہ کے نامہ ہے، اس کو انسانوں کے ساتھ نہیں. العلیم کا مطلب انسان نہیں، وہ علیم. مثال کے طور پر ایک آدمی سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، بعض میں بات چیت ہو رہی ہے، سننے آتا ہے، کان کھلا نہ ہے، سننے آتا ہے اس کو نہیں. ایک آدمی چشمہ لگاتا ہے، دور کی چیز دکھتی نہیں اسے. ہاں دور کی دکھتا نہیں، لیکن اللہ کو بھی آنکھ ہے لیکن انسان کی طرح نہیں. اس کا پاور اتنا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کو بھی کان ہے. انسان میں تفاوت ہے، کچھ بوڑے ہیں، کچھ اندھے ہیں، کچھ لولے ہیں، کچھ انسانوں میں فرق ہے. میرے سکا کوئی نہیں چلتا جو لنگڑا ہے، میرے سکا نہیں دیکھ سکتا جو اندھا. بات سمجھ آتی. تو اللہ کا مسئلہ الگ ہے. تو العلیم کا تو اس کا علم جتنا ہے وہ انسان نہیں گھیر سکتا. تو نام یاد کرو. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دلیل دینا. دلیل کل پڑھے نا، ایک سوال کرتا ہوں تو پڑھے سے اس کو سوال کرتا ہوں. آپ بولیے اللہ رسول چاہے تو میرا کام بن جائے گا، یہ صحیح ہے؟ دلیل بولو. کیا ہوا؟ بولو. آپ بولیں گے انشاءاللہ. کل ایک قصہ پڑھے ہیں، ایک یہودی آپ کو کیا بولا تھا؟ بولو ذرا دے دینا. شاہ نواز بیٹا آپ اللہ آپ کے علم میں برکت دے. ایک یہودی اللہ کے نبی کے دربار میں آ کیا بولا؟ کتنے اچھے آدمی ہیں تمہیں لیکن تمہارا صحابہ شرک کرتے. بولا کتنے اچھے آدمی ہیں تم لوگ لیکن تم شرک کرتی. بولا اللہ کے نبی نے کہا ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ تمہارے صحابہ کبھی بھی کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ و شئتا بولتے. کیا تو بھی کام کر رہا ہوں تو کیا بولتے؟ اللہ اور اس کے رسول چاہے تو یہ کام بن جائے گا بولتے. تم شرک کر رہے ہیں. تو یہ جو یہودی قوم ہے نا، اللہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کیا جملہ ہے، ذرا غور کرو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ مثال کے طور پر آپ ہے 200 آدمیاں ہیں، 200 آدمیاں میں آپ کا بیٹا بیچ میں ہے، آپ پہچانیں گے نہیں؟
آپ کا بیٹا ہے پیچھے میں، اب 200 میں ہمیں 200 چک کریں گے کیا میرا بیٹا چکے میرا بیٹا چکے، دور سے کھڑوں کو بولیں گے وہاں کھڑا سے میرا بیٹا چھوڑ بولیں گے نا. کیا مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. یہ لوگ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں. کئی کی ایمان نہیں لائے، معلوم تمہارا کئی کی ایمان نہیں لائے. بارک اللہ فیکم. حسد کی وجہ سے وہ بولتے تھے ہم اگر وہ نبی آئے تو ہم ایمان لا لیں گے. آئے معلوم بھی ہو گیا، لیکن کیا سوچے وہ بنو اسحاق سے نہیں بنو اسماعیل سے. کیا ہے اس میں سمجھ میں حسد. میرے خاندان سے نہیں آیا نا میں نہیں مان لاؤں، میں جہنم میں بھی جاؤں گا لیکن نہیں ماننے لا. اسے معلوم ہے کہ صحیح پیغمبر ہے بلکہ تو وہی بولا آپ کو تم لوگ شریک کر دے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ بول تو صحیح ہے. جب بھی تم لوگ کچھ بولنا ہو تو کیا بولنا ہے؟ ماشاء اللہ ثم شئت بولنا، ثم بڑھانا. ثم کا تو کیا پھر اللہ جو چاہے پھر اللہ کے رسول چاہے تو ہو جائے گا. پھر بولے تو کیا ہو گیا؟ اتر گئے، درجہ اتر گئے. اللہ کے نبی نے چاہا ابو طالب ایمان لائے، اللہ نے چاہا ابو طالب ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کی چاہت پوری ہوئی بولی. تو اللہ کے نبی کی چاہت کے اوپر ہم بول سکتے ہیں اللہ اس کے رسول چاہے تو میرا کاروبار بڑھ جائے گا. صحیح ہے، سمجھا. عاملۃ الناصبہ. اللہ روتے سے اس کو دعا 2 گھنٹے کر رہا ہے، دعا 2 گھنٹے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے. لاسٹ میں شرک ایڈ کر دیا. اللہ میں تیرے نبی کے توسل سے دعا کر رہا ہوں، تیرے نبی کے وسیلے سے معاف کر ڈال. تو 1 گھنٹہ نہیں بھائی، تو 100 سال میں بیٹھ کے دعا کر. یہ دعا کے آخر میں تمہیں جو ایڈ کرے نا دے تو اللہ کے نبی کا وسیلہ لے سکتے کیا؟ اللہ کے نبی کا نہیں، یعنی مرے ہوئے انسان کا وسیلہ نہیں لے. مثال کے طور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی تھے تو کچھ پریشانی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے اللہ بارش کی کمی ہے، اللہ بارش دے دے. تو فوراً بارش نازل ہوتی تھی، اللہ مدد کرتا تھا. جب اللہ بارش زیادہ ہو گئی ایک بار دعا کرے. ایک صحابی ممبر پہ دعا بیان کر رہے تھے. اللہ ایک بس بدو لوگ رہتے نا، امام سے بات چیت کر سکتے، آپس میں بات نہیں کرنا. جمعہ میں امام سے بات چیت ہوئی، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے جانور مر جا رہے ہیں، اب کیا ہے؟ آپ اللہ کے پیغمبر جب دعا کر دو نا. اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑ کے کہا اللہ بارش نازل کرو. ایسا زبان سے نکلا، فوراً بارش شروع ہوئی. پڑتی ہے 8 دن تک کم نہیں ہوئی. پھر دوسرے ہفتے میں اللہ کے نبی اتنی بارش ہوگی پھر مر جائیں گے جانور. اللہ کے نبی نے کہا اللہ بند کر. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. بارش کا مسئلہ پھر ہوا. اب صحابہ پورے جمع ہو گئے. بارش ہونا بول تو صحابہ کیا بول سکتے تھے؟ اللہ تیرے نبی ابھی یہاں مدفن ہے، اللہ ان کے نام سے ہم دعا کرتے اللہ بارش برسا. بولے کون؟ تو صحابی نہیں بولے. اگر صحیح ہوتا تو صحابہ کا فہم بہت بڑا فہم تھا. صحابہ پہلے پکارتے کیونکہ اللہ کے نبی کو چھوڑیں گے وسیلے میں. بات سمجھ رہے بھائی؟ یہ ایک بات سمجھ جاؤ میری، نام عمل پر رائٹ آ جائے گا. اینڈنگ میں جو ہے شرک آ گیا، پورا دیکھیں گا بھی اللہ اٹھا کے پھینک دیں گا اس کو. شرک غیر اللہ مرے ہوئے انسان کا وسیلہ نہیں، اگرچہ کہ مرے ہوئے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ جائے. ایک بات اور بھی یاد آ رہی بولتا ہوں. ہمارے نبی کے اوپر یہ ابو جہل، یہ ابو لہب کئی کوئی ایمان نہیں لائے. ہاں بہت اچھی بات ہے. بولو بھائی تمہیں بولو، ذرا ہم بات کریں گے دوستانہ طور پر. کئی کوئی ایمان نہیں لائے. ان کا ایک جملہ ہر نبی سے سارے کے لوگ آئے کچھ بولتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ہمارے درمیان انسان کو کیسے پیغمبر بنا سکتا؟ پیغمبر کو تو کیسے رہنا؟ فرشتہ رہنا. انہوں کیا بولتے تھے؟ پیغمبر بول تو فرشتہ رہنا، لیکن انسان بولے تو بھی کیسے رہنا انسان؟ ہاں اللہ یہاں پہاڑ نہیں ہے، اچانک سونے کا پہاڑ دے تو فوراً سونے کا پہاڑ آ جائے. اللہ پانی نہیں آ رہا ہے، پانی دے، پانی دریا بہہ جانا، اسے پیغمبر بولتے تھے. انہوں کیا نہیں مانتے تھے ہمارے نبی انسان ہے وہ نہیں مانتے تھے. اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں پیغمبروں کا ذکر آیا ہے ان کی قوم والوں نے کہا اللہ کیسے انسان کو نبی بنائے گا، کیسے انسان کو نبی بنائے گا، کیسے انسان کو نبی بنائے گا. وہاں انسان نبی نہیں وہ کو مر رہے تھے،
ہمارے پاس اب یہ ہماری مصیبت یہ ہے، ہمارے پاس مسلمانہ کہتے ہیں اللہ کے نبی انسان نہیں تھے۔ جاؤ یہ جو دعا کرتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں، جتنے بھی لوگ جا کے پوچھو، اللہ کے نبی مٹی سے بنی، بولنا نہیں، نور من نور اللہ، کیا بولو؟ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ ہمارا عقیدہ، اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا؟ عبداللہ۔ اللہ کے نبی کی والدہ کا نام کیا؟ آمینہ۔ دو انسانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ماں باپ تھے آپ کے، دنیا میں جیسے انسان آتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا، ختنہ کیا گیا، عقیقہ کیا گیا، دنیا میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، لوگوں کے ساتھ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، معاملات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچانے کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے وقت میں جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کا وقت میں، اللہ کے نبی کو سکرات لگی کہ نہیں؟ سکرات ہوئی، سکرات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کچھ نصیحتیں فرمائے، یہاں تک کہ آخری جو اللہ کے نبی سے لفظ نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اتنی شدت تکلیف صحابہ نے محسوس کیا، اتنے تکلیف محسوس کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جب مدینے میں انٹر ہوئے تو مدینے کی پورے گلیاں واقعتاً اندھیروں میں روشن ہو گئے، اندھیرے میں روشنی آ گئی، لیکن جب اللہ کے نبی وفات ہوئے تو دن میں اندھیرا ہو گیا۔ بولتے نا اندھیرا آنکھیں سے میں چھا گیا، بولتے اچھے تو مجھے اندھیرا دکھتا نہیں ہے، لیکن تمہیں اندھیرا کہیں دکھتا؟ اچانک کیا کہ حادثہ ہو گیا، اچانک حادثہ ہو گیا تو آپ کے سامنے اندھیرا آ گیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، وفات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی تو پورے پریشان ہو گئے، پریشان ہونے والوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عمر کو کون سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ اب کی یہاں مسئلہ سمجھنے کا، وہ کئی کو نہیں سمجھا رہے تھے ان کو۔ میں ایسے بولتا ہوں کہ اتنی محبت ہو گئی تھی اللہ کے نبی سے، اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت ہو گئی تھی، سبحان اللہ، وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، مان رہے نہیں رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ وہ طور پہ کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 30 + 40، اللہ 30 بولو کیا بول دیا لاسٹ میں؟ 10 ہم نے ایکسٹرا 30 دن کے لیے بلے تھے ہم، لیکن پھر بھی ہم نے موسیٰ پر رحم کرتے ہوئے 40 کر دیا۔ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ویسے اللہ کے نبی بھی گئے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ میں سے یہ بولے گا وفات ہوئی بول کے، اسی گردن مار دوں گا۔ اب یہ مسئلہ چل رہا تھا، اتنے بڑے مسئلے کو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے۔ ہاں نرم دل کب تھے؟ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اللہ کی بات آتی، رسول کی بات آتی، پورے صحابہ ڈگمگا گئے، سب کے پیراں جو ہے ڈگمگا گئے، پوری امت کو سنبھالنے والا ایک ہی شخص تھا، وہ کون تھا؟ ابو بکر۔ دیکھا کہ بہت جوش میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے آئے، اللہ کے نبی کا چہرے کے اوپر سے پردہ نکالا، بوسہ دیا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، اور بڑے غمگین ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موت واقع نہیں کرے گا، ایک ہی موت واقع کرے گا۔ نہ بولے، پھر ممبر پہ چڑھے، پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اے لوگو، ایھا الناس من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہا کہ اے میرے صحابہ، کان کھول کے سن لو، اگر آج تک کوئی آدمی محمد کی عبادت کر رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نکلا، معجزہ دیکھا، اللہ کے نبی کے ہزاروں معجزے کو صحابہ نے دیکھا، سمجھ گیا کہ وہ خدا ہے، سمجھ کے ان کی عبادت کر رہا تھا، سن لو آج محمد کی وفات ہو چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اگر کوئی آدمی آج تک محمد کے رب کی عبادت کر رہا تھا، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اتنا بولے، خاموش نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے، آل عمران سورہ نساء کی آیت، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔
کہا کہ محمد ایک پیغمبر تھے، اللہ رسول، اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیا اللہ پوچھ رہا ہے، کیا اللہ کے نبی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت جب سن رہا تھا تو ایسا لگ رہا کہ آیت تو سن کے تھے انہوں، دماغ میں ہے نہیں، ایسا لگ رہا کہ اب نازل ہو رہی آیت، کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیڑھیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم مرتد ہو گئے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ تم لوگ کافر بن جاؤ گے تو ہمیشہ والی جہنم میں جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی جدائی ہو گئی، وہاں اور غم بڑھ گیا صحابہ کا، اور غم بڑھ گیا، صحابہ اتنے غم میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا غم ملا، اتنا بڑا غم ملا، اس کے بعد اب کس کی موت بھی مجھے تکلیف نہیں دے گی، یعنی اتنا بڑا غم لے لی ہوں میں، اب اس کے بعد جو بھی غم آئے گا وہ چھوٹا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری زندگی میں تم مر گئی تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں غسل دوں گا، دفناؤں گا، اس طرح کی بات ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہماری زندگی میں آپ کی وفات ہو گئی تو ہم غسل دیں گے، ہم دفنائیں گے۔ بات چیت ہوئی، کیسی بات ہو؟ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے موت پیار کرتے، ہم لوگ موت پیار نہیں کرتے۔ حافظ صاحب جمعہ کا ٹاپک موت دنوں میں بولتے سنو گا، وہ موت کچھ کا تو بدلا کو دو، موت تو خدا لے گا تو بہت کم آئیں گے مجلس میں آدمی، کیا بولتے ہیں سو موت ایک اٹل حقیقت ڈالو بھی عنوان جمعہ کا، نہیں یہ ٹاپک غلط آدمی نہیں، ڈرا ڈالتے ہیں حافظ صاحب مولوی صاحب، ایسے بھی ہے، یہاں نہیں رہیں گا دوسری جگہ پر، تو اس لیے لوگ جو ہے دوسرا عنوان موت کے بارے میں بولتے نہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ موت پہ یاد کرتے ہیں، جو صحابہ زندگی میں موت پہ یاد کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات پہ ہمیں یاد نہیں تھا، اگر مجھے یاد آتا کہ بیویاں بھی غسل دے سکتی تھی تو ہم بیویاں مل کر غسل دیتے ہیں، لیکن صحابہ غسل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنازے کی نماز پڑھی گئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہاں تک یہ بعض جو ہے جاہل اور نادان لوگ یہاں تک کہتے ہیں، ابھی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ جانتے رہیں گے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یہ لفظ بولنا بھی نہیں مجھے، اللہ نماز پڑھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یہ شان اللہ کی شان ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ بھائی کسی کی جنازے کی نماز کہیں پڑھتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، اللہ ہی آ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا یہ لوگوں کی ہی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کو ملانا یا اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کر دینا، یہی چکر ان لوگوں کو۔ غسل دیا گیا، دفنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج بھی موجود ہے، اللہ نے حفاظت فرمایا۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی ان لوگوں کو جو میری قبر کو عید کی جگہ نہ کو بنا لا، عید کی جگہ مطلب لوگ آ کے سجدہ نہ کریں، اللہ آج بھی حفاظت سے رکھا ہے۔ بعض دشمنوں نے کوشش کی، اللہ نے ان کو بدترین سزا دنیا میں دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اتنی بات ہو گئی نا، آج بھی پوچھو، آج بھی پوچھو کتنے لوگ ہیں، اللہ بول رہا ہے انک میت وانہم میتون، زمر پڑھیے، اللہ فرماتا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، وہ لوگ جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ کیا آپ مر جائیں گے تو وہ زندہ رہیں گے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، مشرکان بولے چھوڑ با، کب تک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جائیں گے؟ تو یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان سے پھرتے نہیں ہیں، ایک کام کریں گے چھوڑ ڈالو، نبی کی وفات ہو جائے گی نا تو خود بخود اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا کہ اللہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو ہمیشہ والی زندگی دی ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، آج کیا بولتے ہیں ہمارا عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا جے مسافران بھٹکے تو خضر علیہ السلام آتے گئے، یہ ہماری مسجد کے ادبیہ کا عقیدہ نہیں، جا کو دیکھو ہر مسجد کے یہی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کیا مسافران جو بھٹکتے ہیں جنگلہ میں ان کی رہنمائی کے لیے کون آتے؟ خضر علیہ السلام آتے، ان کو گائیڈ کرتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے خضر علیہ السلام راجح قول کے مطابق کیا تھے؟ ولی تھے یا پیغمبر تھے؟ پیغمبر تھے۔
راجح قول کے مطابق پیغمبر تھے، کئی دلائل علماء نے دیے، تو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ سے جتنے پہلے انسان گزرے ہیں سب کو ہمیشہ کی موت آ گئی، سب کو مرنا ہے، آپ ہیں، آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں وہ رہ جائیں گے کیا؟ تو یہ ابو جہل لہو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، انہوں رہ جاتے کیا ہمیشہ کے واسطے؟ ان کو بھی مرنا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ نے عقیدہ دیا، لفظ موت استعمال کیا۔ آج جا کے بولو جتنے بھی احناف ہیں، جتنے بھی مسجد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے غصے میں آ جائیں گے، کیا بھی بولتے ہیں گستاخ ہے، گستاخ ہے، کیا گستاخ؟ لفظ مرنا کیوں بولتی میں تمہیں؟ اللہ بولا بھائی ہمیں تم جو عزت دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، عزت تم دے رہے ہو، ہماری خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بہانے کے لیے تیار ہے۔ تم سچے نہیں ہو، ہم سچے ہیں، سچے تم نہیں ہو، ہم ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے اللہ کی راہ میں ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو بات اللہ سکھایا وہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ نے لفظ موت استعمال کیا، موت نہیں، ابھی سن رہا تھا بڑے عالم تو وہ بول رہے اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا، پردہ کر گئے، بولو کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ، قبر میں ہیں جیسے میں زندہ ہوں آپ زندے ہیں ویسا زندہ قبر میں، ان کا عقیدہ ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے بھائی، اللہ کے نبی زندہ ہے قبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا، زندہ کا تو کون سا زندہ؟ ہر مرنے والا ہمیشہ کیسے ختم ہو جاتا؟ نہیں ختم ہوتا بھائی، ایک دنیا ہے، وہ دنیا کا نام عالم البرزخ، عالم برزخ، بولو عالم برزخ، یہ عالم دنیا، عالم شہود بولتی اسے، شہود کا مطلب یہ دنیا کے انسان کے آنکھوں کو دکھتا، یہ عالم شہود۔ ایک انسان سکرات میں رہتا، اس کا عالم شہود، ایک عالم کو تو کیا ہو دنیا، عالم بولتا سمجھ میں آئے گا، بالکل سے بولتا ہوں، عالم بولتا ایک دنیا، یہ عالم شہود۔ ایک مرنے والے انسان کو جب وہ عالم شہود عالم غیب میں بدل جائے، یعنی فرشتے نظر آ جائے، اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ابھی زندہ ہے نہیں ہوگی، اگرچہ زندہ ہے نہیں ہوگی۔ اللہ کو وہ وقت کے آنے سے پہلے توبہ کرنے اور حقیقی موت ہم اللہ نصیب فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک عالم ہے، عالم شہود، عالم دنیا ایسے بولتے ہیں، عالم برزخ ایک ہے جسے قبر کی زندگی بولتے ہیں، عالم آخرت کا تو آخرت کی زندگی، ایسا کئی عالم ہیں، کئی عالم ہیں عالم آخرت، تو اس لیے یہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ وہ عالم برزخ گئے بھائی، اس کے پر سوچنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے والے لوگ، مشرکاں، انسان ہے، انسان ہے، انسان ہے بول رہے تھے، اور آج کے آدمیاں کیا بول رہے ہیں؟ آپ انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے بول رہے۔ کون سا صحیح ہے بھائی؟ آپ انسان تھے، آپ انسان تھے، لیکن پلس کیا تھے؟ ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ساتھ میں ان کو کیا ملا تھا؟ نبوت ملی ہوئی تھی بھائی، وہ تچ کل بولا نا ہمارے نبی کتنا محتاط تھے، ایک عالم صاحب بیان دے رہے، کیا بولے انہوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، کیا کہا؟ ان دونوں کی جو نافرمانی کرے گا وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو، قصہ تو یاد رہتا نہیں، قصہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ تم بہت برے خطیب جی بولے، کیا بولے؟ بہت برا بیان تمہیں دے رہے ہو، کیا مطلب اس کا؟ ہیما کا تو عربی زبان میں ہو کا تو ایک آدمی، ہیما بول تو دو آدمی، انگلش میں بھی رہیں گا نا ویسا، نام نہیں لیں گے، ہو بول تو ایک آدمی، قلم ہو کا تو اس کا قلم، قلم ہما کا تو ان دونوں کا قلم، قلم ہم کا تو ان سب کا قلم، عربی گرامر۔ ہما بولے تو ان دونوں، کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جو دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ جو دونوں کی بولا نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غلط بول رہے ہو تم، غلط بول رہے ہو تم، اللہ اس کے رسول کو الگ کرو۔
دونوں مل نہیں سکتے. اللہ الگ ہے, محمد الگ ہے, دونوں کو کیوں ملا رہے ہو؟ بہت برے خطیب ہو تم. اللہ, ہمارے نبی دنیا میں بول دیجیے اللہ کی شان میں گستاخی مت کرو. یہ ظالمہ کیا بولتے ہیں؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے بیان, دیکھیے ہمارے مسلمان بھی جاتے ہیں, ان کے اچھے بیان دینے والے ہیں. وہی بولتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, نعوذ باللہ, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. واہ واہ, کیا اچھا لگتا ہے بولنے. کیا بولتے ہیں؟ یعنی تم یہ سوچو اللہ جو تھا وہی اس دنیا میں آ گیا. وما قدر اللہ حق قدر. اے انسانوں, تم نے اللہ کی جو قدر تھی, جو حق تھا, اللہ کی قدر تم نے نہیں کی ہے, اس کی بدترین سزا تمہیں آخرت میں ملنے والی ہے. سمجھ میں بات؟ تو ایک یہ چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ صاف رہے گا تبھی جا کے ہمیں نجات ملے گی. عقیدہ صاف نہیں تو نہیں ملے گی. ابھی چند چیزیں ہیں بولتا ہوں. تو کہاں تک پہنچے تھے ہمیں؟ ہمارا سوالات میں میرے پاس لکھا ہوا ہے, مجھے معلوم, آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. ہاں, اللہ چاہے, اس کے رسول چاہے تو کام بن جائے گا. صحیح ہے جملہ؟ ہمارے ادنے بولتے بھائی تمہیں چاہے تو ہو جاتا بھائی کام. ہو ایسا بولنا صحیح ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے, بات صحیح بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زندہ تھے, بہت احسنت, بہت بڑی بات بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بولتے تھے اللہ, پھر اللہ کے رسول چاہے تو ہمارا کام بن جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی وفات ہوگی نا ابو. اب یہاں کیا چلتا ہے معلوم اللہ کے نبی کو؟ آج کے لوگ یہی جو بولے, آپ بہت اچھی بات بولے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے, آمین. آج بول سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول چاہے تو کام ہوتا, بول کو نہیں, اللہ ہی چاہے تو ہو گیا. لیکن یہ بھی احتیاط کرنا ہے, تمہیں چاہے تو ہو جائے گا جی, بولے جا انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہو جائے گا, تمہاری کوشش سے انشاءاللہ کام بنے گا. لفظ لفظ میں جو ہے پکڑ ہوگی میرے بھائیو, لفظ لفظ میں شرک ہو تو بولتے نا ہمیں مسلمان جی, ہمارے سے غلطی کہاں ہوگی, ہمیں شرک کریں گے نہیں, اللہ سے امید ہے ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر میں ٹٹولو, کچھ شرک کے باتوں تمہارے گھر میں نہیں ہے. اسی طریقے سے مشرک مر گیا, وہ ایک نظر مانا تھا. قصہ بولنا, مجھے قصہ بولنا, کیونکہ پروف چاہیے نا. کوئی چیز ہم بولتے ہیں تو ہم اہل الحدیث کے لوگ کیسے ہیں, پروف بولیں گے, دلیل دیں گے قرآن اور حدیث سے. اب وہاں کے عالم سب کو پوچھو, بیان دیں گے, قصہ سنائیں گے, اترنے کے بعد پوچھو حضرت تمہیں قصہ بولے نا, وہ کہاں ہے مستاق جی, تمہیں کون جی, تمہیں معلوم ہو تو تمہیں وہاں بھی ہے, تمہیں وہاں سے آئے ہیں. کہاں ہے قرآن حدیث میں تمہیں قصہ بولے نا, تو کہاں ہے میرا, مطلب میرے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں ہے, مطلب تمہارے کو میرے اوپر بھروسہ, ایسے بات نہ کرتا, ایسا نہیں ہے. قرآن جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے جو بات ہوتی نا, اس کا پروف چاہیے. تو مشرک مر گیا, کیا وہ نظر مانے تو اس کی نظر پوری کر سکتے ہیں؟ اس کے بیٹے ایک مشرک مر گیا, نظر مانا ہے, اس کی نظر پوری کر سکتے ہیں؟ بولو محبوب بھائی, اب یہاں سے بولتے چلو, ہاں کیا بولتے نا, کر سکتے بولتے. بولیے مشرک تھا ایک آدمی, شرک مر گیا, ایک نظر مان لیا کہ میں 200 میں کھانا کھلاتا ہوں, بولا نظر کر لیا تھا, مر گیا. اس کے بیٹے کیا کرنا, نظر پوری کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا, وہ کرنا بولتے. ادھر سے یہ ٹیم کیا تو بولو ذرا, کیا نفیس, کرنا نہیں کرنا؟ واقعہ بولا تھا جی, بولیے. اب دونوں میں سے کسی طرف جائیں گے, یہ دو میں سے ایک تو بولو نا جی. اچھا نہیں معلوم ہے بولیں گے, ٹھیک ہے, نہیں معلوم ہے بولیں گے, غلطی ہے تمہاری. کیا غلطی ہے؟ قصہ سن کو بھی نہیں معلوم بولے تو, اگر نہیں پڑھے تھے تو ٹھیک ہے, پڑھنے کے بعد بھی نہیں معلوم بولے تو غلطی. یاد رکھو, غور سے سننا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے, ان کا نام کیا تھا, عمر ابن العاص. آ کے بولے اللہ کے نبی, میرے والد نظر مانے تھے کہ میں 100 اونٹوں کو ذبح کروں گا. بولے میرا ایک بھائی ہے ہشام, ان کیا بول دیا, میں 50 کر ڈالوں گا. ابھی کر دیا, 50 تیرے حصے میں آ جائے تو کر لے ابا کی.
تو عمر بن العاص، عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کہا کہ عاص بن وائل، ان کے باپ عاص بن وائل ہمارے ابا نے ایک نظر مانی ہے، کیا 50 اونٹ کو مجھے ذبح کرنا ہے، کیا میں خرید کے ذبح کروں؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ کیا ہے؟ مشرک کی جو نظر ہے وہ پورا نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ شرک کی حالت میں مرا۔ ہاں اگر وہ نماز پڑھنے والا ہوتا، صدقہ دینے والا ہوتا، عبادت کرنے والا ہوتا، اطاعت کرنے والا ہوتا تو تم 50 ذبح کرتے تو مکمل ثواب اسے ملتا، لیکن اس کو اب نہیں ملے گا۔ ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ مشرک اگر نظر مان لیا تو اس کی نظر پوری نہیں کی جائے گی تو بھی پیسے ویسٹ۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں حج کرنا ہی چاہ رہی تھی، اچانک وفات پا گئی، نظر مان لی تھی حج کرنا بول کے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کیا مثال دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بتا، تیرا سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، اگر کوئی آدمی تیرے پاس تیرے والدہ کے پاس جو ہے قرض، تیری والدہ لی ہے، مر گئی، تو کیا قرض تو دے گا کہ نہیں؟ ہاں قرض تو دوں گی۔ یہ اللہ کا قرض ادا کرو۔ ہاں شرط کیا ہے؟ کسی اور کا حج بدل کر سکتے تم، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے تمہارا حج پورا ہونا، دوسرے کا نہیں ہوئی ہے، آپ کا نہیں ہوا، دوسرے کا کر لے پھر حج نہیں ہوگا، پہلے اپنا حج ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کے درسوں میں سے ایک واقعہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ ہدہد پرندہ کون ہے؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام بولے، مبارک بھائی، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد پرندے کا واقعہ، کیا واقعہ ہے؟ دیر سے آیا۔ اب یہ واقعہ پورا بولے تو ٹائم ہوئے گا، لیکن مجھے 2 چیزاں بولنا، نام لوں گا تو بولنا۔ وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ وہ آیا تو اسے ذبح کر ڈالو، مشہور واقعہ۔ کیوں؟ یہ کیوں بولے ایسا انہوں؟ میں ایک بولا تھا ان کی ٹیم میں بہت محنت چھوٹا تھا کہ ایک بھی ان کی اجازت کے بغیر مس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی تھے۔ کیا تھے؟ فرشتے بھی تھے، جو اللہ نے ان سے کہا اے سلیمان تم جو کرنا چاہتے ہیں کر لو، ہم تمہیں پوچھنے والے نہیں۔ اللہ کیا بولا؟ تم کیا کرنا چاہتے ہیں کر لو، کسی کو دینا چاہتے ہیں دو، کسی کو نہیں دینا چاہتے نہ کو دو، تمہاری مرضی۔ اے پیغمبر ہم نے تجھے اختیار دے دیا ہے کیونکہ تو نے دعا کی ہے، اے اللہ ایسی حکومت دے پھر میرے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملنا۔ کیسی حکومت تھی؟ آج فلیٹاں اڑتے 4 گھنٹے میں سعودی جاتے، ٹھیک ہے، ان کے کیسی تھی؟ ان کی سواری کیسی تھی؟ سلیمان علیہ السلام، بارک اللہ فیک، وہ طاقت، ان کا سفر کیسا ہوتا تھا وہ بولو؟ پلک جھپکنے تک ایک وہ جو اس کا عرش لائے، جن گیا تھا، جن بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹھ کے اٹھنے سے پہلے وہ چیز لاؤں گا، لیکن قرآن میں وہ جن کا نام بھی موجود ہے، بولو امان، عفریت، نام نہیں رکھنا بھائی ہے، رکھ لو، مجھے اچھا جن سے ہو، میں نہیں بولتا ہوں، بولتا ہوں رکھ لے تو ذرا لوگ بولیں گے بھائی ذرا دیکھ کے نام، ذرا لوگ کیا کرتے معلوم؟ اچھا پیدا ہوا جی، میں ایک منت مانگ رہا ہوں، قرآن کھولوں گا جہاں انگلی پڑی وہاں کوئی نام، ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اب ایسا انگلی رکھے کہتے الا آیا نام، میرے بچے کا نام الا، الا، الا کا تو کیا الا بولتے نہیں، دا پین از آن دی ٹیبل بولتے ہیں، یہ ٹیبل کے اوپر میرا پین ہے، آن کا معنی میں الا، عربی میں کیا ہے؟ الا کا تو اوپر، کیا اوپر؟ وہاں انگلی پڑی میری، وہ بچہ میرے بچے کا نام بچا، پھر ان کے اوپر پڑتا تو محنت پوری کرنا ہی نہیں انہوں، وہی سچ انگلی جا کو عفریت کے اوپر پڑی گا تو مشکل۔ بہرحال تو عفریت کیا بولا؟ ایک جن، ہمیں بیٹھ کے آپ اٹھنے تک لاؤں گا، اتنی اللہ مجھے پاور دیا، اللہ طاقت دیا، 3000 کلومیٹر کا سفر، جانا آنا 1500، سوچو کتنی طاقت نہیں ہے اللہ کی۔ کچھ اب میں یہ بولنا چاہتا ہوں، عفریت کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس کی مخلوق، یہ ظالم لوگ بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معشار ما آتیناہ، یہ اللہ کے نبی، یہ ابو جہل لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں نا، ہمیں اس سے پہلے کے جو لوگ تھے
اتنی بڑی طاقت دیے تھے وہ پہاڑ کا سکرت پہاڑ گرا تھا. اتنا مال دیے تھے, خزانے سونے کے خزانے ان کے پاس موجود تھے. معشار ما آتیناہم, ان کا ایک تینکا بھی نہیں دیا گیا ہے. ایک قوم کو خالی ذرا پیسے پہ اترا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, مال ہے. وہ جو قوم کے مقابلے میں ان کو کیا بیچ ملا ہے, پھر بھی جو ان کو کتنا غرور ہے. اللہ فرماتا ہے تو اللہ کی طاقت کتنی ہے ہم سمجھ نہیں سکتے, کتنی بڑی طاقت ہے اس کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ کرتا. تو اس واقعے میں ہدہد کے بارے میں دو باتیں پہلے پوچھ لیا. وہ پرندہ آ کے دو باتیں بولے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ذبح نہیں کرے. ٹھیک ہے, دوسرا کیا تو بولتا تو ذبح کروا دو. ذبح کرنے کا مطلب ان کی ٹیم کا ایک آدمی ذبح کرے تو اتنی بڑا عذاب ہے اسے, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, یا اسے بہت بڑی سزا دوں گا, کاٹ کے لٹکا دوں گا, کچھ کر دوں گا, بول دیے. تھوڑی دیر میں بیٹھے تھے, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. تھوڑی دیر میں پرندہ آ گیا. آپ کو کیا بولا؟ ہاں بولیے, بارک اللہ, بولیے جعفر بھائی جی. ہاں, حکومت تمہیں حکومت کر لے کو ہے نہیں, تمہیں کیا سوچ لے کو ہے, اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو پوری دنیا پہ میری حکومت رہنا بولتے ہیں نا. تمہاری حکومت میں ایک عورت جو ہے حکومت کر رہی ہے. پہلی بات کیا بولے, عورت حکومت کر رہی ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, سورج کی عبادت کرتی ہے, ان بھی اس کی قوم بھی. سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے. ان کی سواری کیا تھی, وہ بات کھل گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینہ جو ہمیں جائیں گے نا سفر پلینوں میں, ایک مہینہ کے تو کتنی دور جائیں گے, ان کا سفر ایک مہینے کا سفر کتنا ختم ہوتا تھا, آدھے دن میں ہوتا تھا. غدوها شهر ورواحها شهر. اللہ, یہ ہوا ہے کہ ہوا کو بولتے خالی حکم دیتے, پوری ہوائیں جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے انہیں پوری طاقت سے پہنچاتے تھے. ایک مہینے کا سفر آدھا دن میں. آج اسے ٹیکنالوجی پیدا ہوئی ہے, قیامت تک نہیں ہوئی. اللہ عالم, لیکن پیغمبر کی جو طاقت ہے. تو دو باتیں بولے انہوں, کونوں, حدود پرندہ. اسے کیا بات معلوم ہوتی ہے, وہ میں پوائنٹ تو جاننا چاہتا ہوں, بولو کیا بات معلوم ہوتی ہے اس سے جی. بارک اللہ فیکم. ایک ہے شرک, بارک اللہ فیکم. شرک جو ہے یہ جتنی بھی کائنات میں جو اجباری مخلوق ہے, اجباری مخلوق, یہ پرندے, یہ چرند پرند, یہ اونٹ, یہ گدھے, یہ جتنے بھی جانور ہیں, یہاں تک کہ گندگی میں رہنے والے یہ کیڑے مکوڑے, یہ سب کس کی عبادت کر رہے ہیں, نہیں ہو. اسی لیے قرآن میں پڑھیے, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. یہ کس سورہ کی آیت ہے, یاد آتا نہیں؟ سورہ بلد پارے میں 6, انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہمیں. اللہ اس کے بعد کیا فرماتا ہے, بولیے, اولئک ہم شر البریہ, اولئک ہم شر البریہ. کیا مطلب, یہ لوگ جو کفر کیے ہیں, شرک کیے ہیں, اللہ فرماتا ہے میری پوری مخلوق میں سب سے گندا کیا سمجھتے ہیں آپ, پوری مخلوق میں کیڑا, سب سے گندا کیڑا نالی کا کیڑا سمجھ رہا, اس سے بھی گندا ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے میری پوری مخلوق میں سب سے گندا جو ہے وہ مشرک ہے. وہ گندے کی نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ گندا ہے. اب اسے کیسے اللہ جنت میں بھیجے گا اتنے گندے کو, بات سمجھتے ہیں, اتنا گندا ہے. اولئک هم شر البریہ, یہ لفظ شر البریہ, یہ بریہ پہ آپ غور کیجئے, قرآن کھول کے دیکھیے, یہ آسمان, یہ زمین, پوری کائنات میں سب سے گندا اگر کوئی ہے وہ مشرک ہے. تو یہ پرندہ کیا بولا, اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے عورت. اب کے پرندیاں کو بھی منہ ہوتا, ہمیں سمجھ میں آتا تو بولتے آتا ہوگا, لیکن وہ پرندے کی زبان کس کو معلوم تھی, سلیمان علیہ السلام معلوم تھی. وہاں کو تعجب کیا, عورت جاگو حکومت کرتی, عورت حکومت کر سکتی کیا, مرد رکھ لے گا, عورت کی عورت سیاست میں جانا نہیں. اسے کیا بات معلوم ہوتی ہے, عورت سیاست میں نہیں جانا. دوسرا جو ہے یہ پرندہ تعجب کیا, شرک کر رہی ہے, اللہ اکبر, اللہ نے سورج کو بنایا تو سورج کی پوجا کرتی ہے. دو ریزن میں جو جاننا چاہتا ہوں, اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے, احسنت, بارک اللہ فیک, بات سمجھ میں آ گئی.
سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ مجھے پوری دنیا کی حکومت دے بولے. اللہ پوری دنیا کی حکومت دیا لیکن غیب کا علم دیا؟ غیب کا علم دیا نہیں. مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا اگرچہ کہ حکومت پوری دنیا کی دی گئی تھی ان کو, لیکن غیب کا علم کس کو بھی نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص علم ہے. ہاں نبیوں کو جو باتیں دی جاتی فیوچر میں کیا ہوتا بول کو ان کے نبوت سے تعلق رہتا ہو, ایسا نہیں کہ غیب کا علم دیا گیا ہے. بولا نا ایک واقعہ, ایک بچے کو لیے ایک عورت بولا نا میں اللہ سے میں منت مانگی مرد بچہ پیدا ہونا بھائی بچہ پیدا ہوئی نا ہم کیا موچے گئے ہم کھولے گئے دیکھے ہاں کیا لکھو ہے وہاں بھائی بچی سنا ہوا ہے. پھر کیا کرے وہ کیا مجھ کو لوہے محفوظ کھول رہی سنا ہوں. لوہے محفوظ کسے کہتے لوہے محفوظ؟ اللہ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے کیا ہوتا لکھ دیا. ہم ایسا بیٹھ کو بات کر رہے نہیں, وہ بھی لکھ دیا. یہ ہمارا عقیدہ. قیامت تک کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا اللہ تعالیٰ. لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ میں عمل نہیں کروں گا. لکھ دیا کیا مطلب؟ میں عمل نہیں کروں گا بھائی لکھ دیا کیا مطلب؟ کیا بولنا چاہتے تم معلوم ہے کیا لکھا ہے بول کو؟ اللہ کے بارے میں کیا سوچنا تمہیں؟ اچھا سوچنا خراب سوچنا؟ کیا سوچنا؟ اللہ لکھا رہے گا, اللہ میرے بارے میں اب سوچنا اللہ میرے بارے میں جنت لکھا رہے گا, اب میں تہجد پڑھنا ایک لکھا رہے گا اور تو نماز پڑھو. بار بار یہ سوچ اللہ کے بارے میں اللہ میرے بارے میں نماز نہیں چھوڑنا وہ لکھا رہے گا, نماز پڑھو. اللہ میرے بارے میں جمعرات پیر کا روزہ رکھنا وہ لکھا رہے گا, وہی رکھو. ایسا سوچ رہے بولتے کیا سوچتا ہے اللہ میرے بارے میں لکھا رہے گا میں کہیں کو عمل کروں. سوچنے کے دو طریقے نہیں, یہ سوچنے کے دو ہے. کیا بول سکتا ہے جو میں 5,000 رکھ لیا ہے غریب آیا تب سوچتا نہیں اللہ کیا لکھا ہے چندے بھائی مسجد بننا ہے ذرا خرچ کرو بولے لاکھوں کے پیسے ہے. اب یہاں سوچتا نہیں اللہ لکھا رہے گا بھائی اللہ لکھا رہے گا میرے پاس اتنے 1,000 ہے ایک 5,000 دیا لوں گا اللہ کے راستے میں. وہ نہیں وہاں نہیں سوچتے. کہاں سوچتے ہیں گناہ کے کام آیا تو اللہ لکھا رہے گا اس لیے میں گناہ کرتا ہوں. اچھا اسے لوگوں کو غلط چھوڑیں گا بولو تقدیر کو بہانہ بنانا صحیح ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ایک آدمی آیا تھا کوڑا نکالے لکڑی اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے ہو ٹنگ ہوا ہے. کیا بولا ایسا لکھو اس پاگلوں جب دیکھے ایسا لکھو اس مارنا بولو یہ صحیح ہے کیا؟ چوری کرے بعض لوگ تقدیر میں لکھو ہے میں چوری کرے اور تقدیر میں لکھا ہاتھ کاٹنا ہی بولے. تقدیر کا بہانہ بنانا صحیح ہے تو ٹھیک ہے. تو غیب کا علم یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ حضرت پیر صاحب بیٹھتے ہیں غیب کو جانتے گے تھے بیٹھے غیب کو جانتے گے تھے اور لوح محفوظ کھولو کیا بولے اور تبدیل کرے. اب بولے اب وہ کپڑا ہٹا وہ دیکھتے مرد بچہ تھا واہ نعرے تکبیر بارک اللہ بولو بازو میں ڈالے تھے 4 آدمی بولو بارک اللہ بولو ماشاء اللہ پوری قوم جو ہے کہاں جا رہی ہے. یہ صحیح بولو آپ بولنے کو ہنسی آتی ہے لیکن کتنی بڑی گستاخی اللہ کی شان میں. اللہ کی شان میں گستاخی اللہ معاف کرے گا. مسلم قوم مسلمان بچے ہمارے پہچان کے لوگ یہ بولنے والا ہمارے بستی گیا تو کیا کرتے ہیں اچھا بولتا بھائی جا کے دیکھیں گے جاؤ گے ایمان چلے جائے گا ایمان لوٹ جائے گا. تو یہاں تک ہم پڑھے تھے کچھ باتیں آپ لوگ جان لیے ہیں کہ توحید ہے میرے بھائیوں. توحید توحید کا علم ہوگا آپ اپنے بیوی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یہ توحید پہ مرنا ہے. میں ایک آخری ایک حصہ بول کو بات ختم کروں اس کے بعد ایک کوشچن ہے تمہارے لیے. وہ کوشچن سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے صحیح روایت ہے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ اچانک اٹھ گئے اٹھ کو چلے گئے. صحابہ سوچے کچھ طہارت جا رہے کچھ پریشانی بیٹھے آئے نہیں اللہ کے نبی آئے نہیں. تو صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کی طرح لگ رہے تھے. تو کون سے صحابی جی بولی ابو بکر بولے آپ ابھی کون بول رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ. ابھی کون بولو؟ مدینے کی زندگی میں کپڑے کی طرح لگتے تھے جاتش نہیں تھے اللہ کے نبی کے پاس کھانا نہ کو پانی نہ کو دنیا نہ کو ملتے میں چھوڑا. احسن بارک اللہ. کیا نام کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ چھوڑ ڈالے تھے دنیا چنو
اصحاب صفہ میں جا کے مل گئے تھے کہ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے گا ساتھ میں رہیں گے. پریشانی ہو گئی سب سے زیادہ کس کو؟ ابو ہریرہ. کہا گئے نا اللہ کے نبی عائش نے نا. اب صحابہ بیٹھے تھے اٹھ کو چلے گئے, اٹھ کو گئے, ڈھونڈتی کہاں میں چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹینشن میں آ گیا, یا تو دشمن کے تو مار دیا لگا تھے وہ صحابہ. ایک باغ میں گئے, باغ جانتے ہیں نا, گارڈن. کام بھی رستہ نہیں, کیا ہے یہ باغ بھی بند ہے. اب اللہ کے نبی کام بھی نہیں گئے, ایک باغ میں گھسے رہیں گے. دیکھے ایک نالے کا تو گندا پانی نہیں, میرے نالے کا پانی آتا نہیں, وائٹ صاف پانی باغ کو جاتا سو پانی. وہاں ایک بڑا سوراخ تھا, وہاں سے پانی آ رہا تھا. کیا کرے, اس سوراخ میں گھس گئے. کون؟ ابو ہریرہ. محبت دیکھو جی اللہ کے نبی سے. اس کو جب آپ نے دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جی ہاں کہو گے تمہیں, کان سے تمہیں؟ اللہ کے نبی مسئلہ کیا تھا, اب ہمارے درمیان بیٹھے تھے, اچانک گئے, اتنا لیٹ ہوا, سب سے زیادہ پریشان میں ہوا, اس لیے میں بھاگ پا گیا. ڈھونڈنے ٹائم ملے, مجھے ڈاؤٹ تھا یہ باغ میں چلیں گے تمہیں, بول کو دروازہ بھی بند تھا, میں سوچا اس میں سے گھس کو نکلوں, کو اس میں سے آ گئے. اللہ کے نبی سے بہت محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ کیسے بولوں. کہ ایک مرتبہ پورے صحابہ پریشان ہیں بھوک سے. کبھی کبھی جو ہے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نا, صحابہ نہیں تھا ویسے. اللہ صحابہ یہ نہیں بولتے تھے تمہیں نبی نہ اللہ کے نبی اللہ سے ابیش مانگو. کون بولے تھے ویسا؟ آسمان سے دسترخوان اترنا, اس پہ اچھے آئٹمس لینا, ہمیں کھا کو بولیں گے تمہیں نبی جی بولو. وہ کون بولے تھے؟ ایک قوم بولی تھی. سورۃ المائدہ ایک سورہ کا نام ہے. مائدہ مطلب دسترخوان کا سورہ. یہ قوم کے لوگ مانگے سو. عیسیٰ علیہ السلام بولے میرے پر ایمان لاؤ, میں اللہ کا پیغمبر ہے. تو اچھا عیسیٰ ہم ایمان لیں گے, ایک کام کرو, ہمیں یقین ہونا ہو تو تمہیں کیا کرنا, آج بھی اتنا سے لوگ تمہیں اللہ سے دعا کرو. اللہ کیا کرنا, آسمان سے ایک دسترخوان بھیجنا, ساتھ آنا زمین پہ, ہمیں پورے دیکھنا جنت کا ایٹم ہے نا اس میں, بول کو ہمیں اس میں سے کھانا, کھا کو بولیں گے تمہیں اللہ کے پیغمبر ہے. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا مت پوچھو, میرے پر ایمان لاؤ, میں صحیح اللہ کا پیغمبر ہوں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. ہم مانتے ہیں تمہیں پیغمبر ہیں, دل کو بھی اطمینان ہو جان دینا. اللہ ذکر کرا ہے قرآن میں, ذرا دل کو اطمینان ہو جان دینا. اللہ سے دعا کرے, اے اللہ ایک دسترخوان اتار, اللہ یہ میرے ماننے والے کھا لیں دے, 12-15 ایمان لائے سو, یہ کھا لیں دے, ان کے اوپر ایمان لا دے. اللہ نے فرمایا اچھا ایسا میں اتارا. آپ سے پہلے پیغمبر ایسا پوچھے, کون پیغمبر کی امت پوچھے, کون پوچھے؟ صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ پوچھے. صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ, صالح علیہ السلام پیغمبر قوم سمود کی طرف ہے. انہوں نے کیا بولے, تمہیں سچے پیغمبر ہے بول تو ایک پروف دینا. کیا؟ ہمیں سب کھڑیں گے پورے قبیلے کے لوگ, کو 1000-2000 آدمی, ایک بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ بڑی چٹان ہے نہیں, ٹکو کو پھٹ جانا, پھٹ کو ایک اونٹ نکلنا, بڑی اس میں سے بچہ نہیں, اونٹ نکلنا. وہ اونٹ بھی کیسا رہنا, اس کے پیٹ میں بچہ نہ. صالح علیہ السلام دیکھو کیسے پیغمبر مجبور ہوتا ہے, سمجھائے. اللہ ایک مان لو, ہمیشہ والے جہنم میں جائیں گے, نہیں ہمیں پتھر کی بات کریں گے, پوجا کریں گے, ہمارے ماں باپ ایسا کرے. آخر میں پیغمبر مجبور ہو جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ دیتا نہیں ہے لیکن اتنی گزارش کرتے ہیں, اللہ میری امت ہے, اللہ ہے میری امت ہے, اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لوگ جنت میں جائیں. ایک معجزہ دیتا اللہ, کتنا مجبور ہوتا پیغمبر. اللہ کیا بولا, اچھی بات ہے, سارے ہم دے دیں گے. آپ نہیں سمجھتے ہیں, تمہارے قوم کے لوگ نہیں سمجھ رہے, لیکن پیغمبر کی دعا ہے نا, احترام ہے, دے دیا. پوری قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے, اچانک چٹان پھٹی, اس میں سے اونٹنی نکلی, حاملہ بھی تھی. اب ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. اب اللہ کی طرف سے مانگے نا, اس کی عزت کرنا. کیا ہوا, صالح علیہ السلام بولے دیکھو تمہیں مانگے تو میں اللہ سے بولا, اب عزت سے رہنا, اب بہت عزت سے رہنا. یہ اونٹ کیا کرے گا, پانی پینا ہے, پانی پیے گا, ایک کنویں گا, ایک دن پانی پیے گا, تمہارا جانور بھی پیئیں گے. ایسا تھا. یہ کیا کرتا تھا اونٹ, جب بھی جاتا نا اللہ کا نا ہے, اسے منڈی میں ڈالا تو اس میں پورا کنویں کا پانی چلے آتا. جتنا پانی آتا پورا چھپ لیتا ہے کی چونٹ. ان کے جانور کا پانی نہیں. کیا ہے اونٹ ہے, ایسا اونٹ آ گیا ہے, مانگے تو ایسا اونٹ آ گیا ہے, کہاں تھے کہ تمہارا پانی پی لے رہا ہے, ہمارا جانور مر جانا کیا. بولے نہیں, تمہیں مانگے اللہ سے, میں بولا ابھی آزمائش, صبر کرو.
نہیں 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 ہمارے سے نہیں ہوتا بولے. پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ کیا حکم دیا, ایک دن یہ پیے گا, ایک دن ان کی جان مرا پائیں گے, ایک دن زندہ رہ سکتے نہیں. غصہ کیا کرتا رہے ان کسی بدبخت لوگ رات میں یا دن میں جو ہے اس کے اوپر حملہ کرتا. اللہ نے فرمایا صالح ہو گیا, تمہاری قوم کے بارے میں آ گیا, ہو گیا, یہ مار دیا نہیں, اب ایمان لائے تو نہیں ہوگا. اللہ نے بول دیا اب ان کی جنت 3 دن ہے. کیا ہے؟ ان کی جنت 3 دن ہے. 3 دن کیا کرتی کر لو گے؟ پھر بولے 3 دن کیا کرتی کر لو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بولا, 3 دن کے بعد عذاب آتا, رات میں پلاننگ ڈالے, آج رات میں کیا کریں گے, صالح علیہ السلام کچھ قتل کر ڈالیں گے, ان کی فیملی کے ساتھ قتل کر ڈالیں گے. قرآن میں ہے 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یہ 9 آدمی تھے, 9 گروپ کے لوگ تھے, کیا کریں رات میں صالح کچھ ختم کر ڈالیں گے, 3 دن کے بعد عذاب آتا دینا. وہ اللہ بولا تمہیں مکر کر رہے ہو, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تیسرا دن آیا, کون سا عذاب آیا, کون سا عذاب آیا, ایک ایسی چیخ آئی ان کے دل جو پھٹ گئے. اور وہ چیخ کہا جاتا جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ تھی, وہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ تھی, ان کے کلیجے پھٹ گئے, ان کی بیوی بچے سب مر گئے. صالح علیہ السلام بولے مرے سو لوگوں کو بولے اے میرے قوم کے لوگ, کتنا سمجھایا سمجھے نہیں. پھر بھی تم لوگ جو اللہ کی طرف نہیں آئے, اللہ کو مجبور کرے کہ جو ہے یہ اونٹ ہونا آئی مر گئے. تو اللہ نے یہی کہا عیسیٰ علیہ السلام سے, دیکھو پیچھے کے قوم من کو مر گئے, اب میں تمہارا بھی دوں گا دسترخوان دوں گا. انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے, کتنے کی پیغمبر کی امتوں ہلاک کیا ہوں, نارمل عذاب دے گے. تمہاری قوم کو جو عذاب دوں گا وہ آج تک ویسا عذاب نہیں دیا رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں, اللہ نہیں چاہیے. کیا بول دیے؟ نہیں چاہیے. کیا بولے؟ نہیں چاہیے. تو ایسا قصہ میں کئی کو یہ قصے کو گیا, تمہیں بولنا مجھے کون سا قصہ بولنے کو تھا. میں میرے ساتھ رہے تو دین علم ہم بھی آگے بڑھتا. سب میں سے ایک بھی نہیں ساتھ دے تو کیسا بولے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ جم کیسا ہوا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, بات نہیں بولا, ہے نہیں ہمیں پوائنٹ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے, پہنچ گئے, تاکہ اللہ کے نبی میں آپ کی محبت میں آ گیا ہوں ادھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اپنے چپلاں اٹھائے, کیا کرے, چپل پہنتے نہیں, چپل دیے. ابو ہریرہ جیسا آئے تھے نہیں ویسا, جاؤ یہ چپل لے کو جاؤ. چپل لے کو جاؤ کا مطلب کیا, پروف. صحابہ بولیں گے پیچھے وہ سب جنے دوڑ کو آ رہے ہیں, کہاں گئے اللہ کے نبی, ڈھونڈ رہے ہیں سب جنے. سب سے زیادہ محبت کسی تھی, اب قریب رہنے والوں میں ابو ہریرہ کو تھی, جلدی آ گئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ٹینشن میں آ گئے, حفاظت کرنے والے ہمیشہ, کوئی تو اچک لے گئے, وہ بھی پیچھے سے نکل گئے, ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ان کو چپل دے کو کیا بولے, اے ابو ہریرہ جاؤ, جس کو بھی جو بھی ملے گا راستے میں, یہ پیشن کو یہ دیا لو, میری امت کا جو بھی انسان من شہد اللہ الہ الا اللہ, یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, صدقے دل سے سچے دل سے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر وہ اسی حالت میں مر گیا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے. بول دیے چاہے لگنے بھی, میں کیا کروں, یہ جاؤ جا کے بولو سب کو بھی, کیا پروف, چپل پروف ہے. اب یہ جا کو بولے تو اب اتنا یہاں بیٹھ کو دے تمہیں, وہاں گئے اور کیا ڈائریکٹ بولتے ہیں تمہیں, ہمیشہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, بولتے نہیں چپل لے کو جا میرے. اس زمانے چپل تھے جو تھے ہوتی ہے, چپل لے کو دوڑتے ہوئے آئے. کون ملے راستے میں سب سے پہلے, کون اللہ کے نبی کو ڈھونڈ لے کو آ رہے تھے, عمر رضی اللہ. ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو, کھڑو ذرا کھڑو, کیا بولو, ذرا کھڑو, ایک امپورٹنٹ بات بولنے والا ہوں, کیا بولو. چپلا کس کے, اللہ کے نبی کے. ہاں میں ایک بات امپورٹنٹ بول, اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے میری امت کا کوئی بھی آدمی جو اشہد اللہ الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ, سچے دل سے گواہی دیتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر وہ مر گیا تو ہمیشہ والی جنت میں جائے گا, جہنم اس کے پر حرام ہے. بول دیے. اللہ کے نبی بولے آؤ ایسا گھونسا لے کو چھاتے پہ مار دیا ایسا.
ذرا سمجھنا ہے بات. یہ ان مار رہے جاتے ہیں، یہ بات ذرا سمجھنا ہے. کئی کو مارے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے مثال سے فرماتے ہیں ہر امت میں ایک الہامی شخص ہے. الہامی کا تو اللہ جو نازل کرنا چاہتا وہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ پہلے ذہن میں دے دیتا. ویسے کون تھے؟ عمر رضی اللہ. پردے کا حکم کے بارے میں عمر رضی اللہ بولے. پردے کا حکم آیا، پردے کے حکم سے پہلے کیا بولے؟ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں اچھے برے آتے ہیں، پردے کا حکم کرو بولا آپ کی بیویوں کو. ایسا بولتے تو قرآن نازل ہوا. بدر کے کتنے لوگ قیدیاں تھے؟ 70 قیدیاں تھے. عمر رضی اللہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم 70 قیدیوں کو پیسے لے کے یا چھوڑ دیں گے. عمر رضی اللہ نے کیا کہا؟ کافراں اب بھی بچے 70 کو گردن مار ڈالو بولے. اللہ کے نبی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نازل کیا عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کر دیا ہے. کیوں چھوڑے تمہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق قتل کرنا تھا ان کو. اللہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تمہیں عذاب ملتا. ایسی بات ہے تو اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ ساروں قطار روئے اللہ سے گڑ گڑائے. ہم نے یہاں ایک فیصلے میں مسئلہ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے شریعت کا جو الہامی شخصیت تھے وہ اس لیے انہوں مارے. سمجھ میں آیا؟ مارے تو وہ گر گئے. گر کو اتنا زور سے مارے تھے، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. بھی ان سے پہلے انہوں گئے جا کو بولے اللہ کے نبی آپ بولے تھے نا، جا کو بولے بولے چپلا میں لے کو گیا پھر بھی عمر مارے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ادھر آؤ، کیوں مارے تھے؟ کیوں مارے؟ کہا کہ اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بولے ہیں، میں ہی بولا ہوں. کہا کہ اللہ کے نبی بڑی مہربانی ہوگی، گزارش ہے آپ سے، لوگ سمجھنے میں غلطی کریں گے. کیا لوگ سمجھنے میں غلطی کریں گے؟ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بولے بھائی نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، زکات نہیں دوں گا، ایسا سمجھ جائیں گے. اللہ کے نبی ذرا چھوڑ دیجئے نا لوگوں کو عبادت کرنے عمل کرنے چھوڑ دیجئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، بات سمجھے. وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے وہ کیا ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف دلے رہیں گے ان کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو رہنے دیجئے. ابو ہریرہ اب اس کو شیئر نہ کرو. کیا بولے؟ اب یہ شیئر ہو گیا ہے تبو اس وقت میں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پہنچا دیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب میں ایک سوال کرنے والا ہوں، اس کا جواب اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت میں جنت چاہتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جائے گا. کیا اتنا بولے تو کافی ہے یا اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں؟ کچھ کنڈیشن ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے ہمیں کتنے کی مسلمانہ ہیں. میں بولا یہ فون جو ہے 20,000 روپے ہے تو اس کے کنڈیشن ہے نہیں، اس کو 20,000 دے کو اتنا لینا مجھے اچھا ہے بول تو لے سکتے نہیں کنڈیشن. ویسا کتنے مسلمان ہمیں یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کے شرطاش نہیں معلوم. ہمیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھ. وہ کنڈیشن جانے تو مسلمان. یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی جو اللہ کے نبی بولے ہیں، وہ کون سی کنڈیشن کے ساتھ؟ اس کے علماء کہتے ہیں 7 کنڈیشن. کہتے ہیں 7 کنڈیشن. اس کو جانے تو حقیقت میں وہ کلمہ ہے، نہیں جانیں گے. مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی کون ہے؟ کتنے بار پڑھے نا جی ہمیں؟ بولو. بولنا میں نہیں بولوں. ابو جہل کون ہے؟ کافروں کا سردار. عبداللہ بن ابی کون ہے؟ منافقوں کا سردار. بڑی چیزیں یاد رکھنا. منافقوں کا سب سے بڑا لیڈر کون دنیا کا؟ عبداللہ بن ابی السلول. یہ ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا. کب وہ قصہ سن لیا کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اس کو راجہ بنانے والے تھے لوگ، لیڈر بنانے والے تھے. لیکن اس کی لیڈری چھن گئی تو کیا کر دیا؟ اندر سے دشمنی چھپایا. سامنے کیا بولتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بولتا. لیکن دل میں کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے اللہ کے نبی یہ منافقہ آپ کے دربار میں آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو اچھا معلوم ہے آپ پیغمبر ہیں.
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہا کہ اللہ کے نبی یہ گواہی دیتے ہیں آپ پیغمبر ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ دل میں وہ ہے، آپ کا دوستوں میں سے بھی رہیں گے غیر مسلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بولیں گے، لیکن کیا ہے کافران سے ہوں، قبول ہوئیں گا نہیں ہوئیں گا۔ 7 کنڈیشن ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ٹائم ہو گیا ہے۔ 7 کنڈیشن کو جاننے والا ہی وہی حقیقی مسلمان ہے۔ 7 کنڈیشن نہیں جانا ہے، 7 کنڈیشنوں کے مطابق لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے ہیں تو آخرت میں نجات ملے گی نہیں ملے گی میرے بھائی، بہت بڑا کوشچن ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ 7 کنڈیشن انشاءاللہ ہم کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کلمہ توحید کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں جو حقیقی جو جنت ہے اس کا صحیح معنوں میں حقدار بنائے۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی اس رات کی تلاش میں جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں خالص ایمان نصیب فرما، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب فرما، اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آج جو سوالہ کرے ہونا، جتنے سوالہ کرے ہونا کل بھی میں پوچھوں گا، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ نہیں چاہیں گے ویسا نہیں ہونا۔ میں بہت بڑا سوال کیا ہوں کہ ایمان کی بات ہے، مجھے امید ہے سب لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی کل سنڈے ہے، شاید نا پورا دن سوئے رہیں گے، رات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک سوال یہ ہے، بہت اہم سوال ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، انہوں رکوع میں گئے، پیچھے سے آدمی آپ کو رکوع میں مل لی، کیا ان کی رکعت ہو گئی یا نہیں؟ تو کیا بولتے ہیں؟ ہو گئی۔ کون نہیں بولتے ہو گئی؟ رکوع میں گئے تھے امام صاحب، رکوع میں گئے تھے تمہیں آنکھ کو مل لی رکوع میں، رکعت ہوگی کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، اس میں علماء کے 2 گروہ، آپ بولے نہیں، تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ پروف ہونا نہیں، احسنت، ایک کچھ پروف ہے، ایک کچھ پروف ہے حدیثہ میں کہ جتنے بھی لوگ بولتے نہیں وہ رکوع میں گئے تو ملے تو رکعت ہو جاتی بولتے ہیں، ان کے پاس ایک پروف ہے، اس کے علاوہ پروف نہیں ان کے پاس۔ وہ پروف کیا میں بولا ہوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیں، رکوع میں گئے، ایک صحابی ان کا نام ابی بکرہ، کیا نام؟ ابو بکر نہیں، ابی بکرہ، یہ الگ صحابی، انہوں کیا کرے اللہ کے نبی رکوع میں گئے نا بول کو وضو خانے میں رکوع میں چلے گئے، ہاتھ رکوع میں جا کو رکوع میں سے بھاگ لگا پھر مل گئے۔ ابھی اسلام تھا نا بھائی، پہلے ابھی اسلام سیکھ رہے ہیں، ابھی نماز میں سب ہوتا تھا، پہلے نماز پڑھتے تھے، صاحب آتے تھے بازو کو بلاتے السلام علیکم، نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکم بول کو وعلیکم السلام بولتے ہیں نبی، وہ پھر نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام نہیں کرتا، تو ابھی اسلام شروع تھا، سکھا لے تھے، انہوں رکوع وہاں سے چلے گئے، دوڑتے 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 آ کر رکوع میں مل گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پوچھے کون جی وہ دوڑ پڑ سو، میں پڑھ کہیں کو دوڑ گئے نماز میں، ہمارا اطمینان سے آنا چاہیے، اللہ کے نبی رکعت چھوڑ جائیں گے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ایک بار رکوع کرو، کیا بولے؟ ایسا ایک بار رکوع کرو، یہاں تک حدیث اسٹاپ ہو۔ اب یہ علماء بولتے ہیں رکعت نہیں ہوگی، اب رکعت ہوگی بولے نا، کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکعت دوہرا بولے کیا؟ دوہرا بولے کیا؟ پڑھے نا جی رکعت، اگر ان کی نماز نہیں ہوتی کیا بولتے ہیں؟ اٹھو جی تمہیں کو 2 رکعت، 1 رکعت پھر پڑھ کو بیٹھو تمہیں، اس کے بعد بات کرنے کے بعد نماز نہیں بھی بولے کیا؟ یہاں کی حدیث اسٹاپ ہو گئی تو وہ بولتے ہیں کہ رکعت ہو گئی، رکعت ہو گئی، بعض علماء بولتے رکعت نہیں ہوئی، تمہیں کیا معلوم جی؟ ہاں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کے بعد بھی حدیث رہیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کو پڑھو بولے رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ عہد صحابہ میں کبھی ایسا ہواش نہیں۔ اصول ہے، ایک اصول کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے، اکثر علماء کا یہی موقف ہے، کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ اور جہاں بھی حدیث میں نماز نہیں ہوگی بولتے نا، وہ رکن ہے، رکن چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ رکن کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اللہ اکبر بولتے نا وہ رکن ہے اسٹارٹنگ میں. آپ ڈائریکٹ ایسا کھڑ گئے, آپ ایسا کھڑ گئے, اللہ اکبر نہیں بولے تمہیں بولنا اللہ اکبر, تمہارا یہ بھی چھوٹ گیا, پہلے بات سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گیا, رکن میں قیام بھی ہے, نماز میں قیام کھڑنا نا تھوڑی دیر اللہ کے سامنے, وہ کوئی بھی نہیں کھڑے تمہیں ڈائریکٹ رکن میں, اللہ اکبر بھی چھوٹ گیا, قیام بھی چھوٹ گیا, سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گیا, تمہاری نماز ہوگی, رکعت نہیں ہوگی. وہ ایک کی دلیل پکڑ دو تمہیں رکعت ہوگی بولیں گے تو کیا دلیل تمہارے پاس؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نہیں ہوگی, قیام بھی نہیں ہو رہا, اللہ اکبر بولے تو فوراً تمہیں اللہ اکبر بولو فوراً جو ہے تسلی سے بھی نہیں بول رہے ہیں نماز میں تو رکعت نہیں ہوگی. تو دو علماء کے گروپ ہو گئے, تو ہم یہ موقف اپنائیں گے کہ رکعت بہتر ہے کہ انسان دہرائے, ٹھیک ہے, دہرائے رکعت, رکوع میں ملنے سے رکعت مکمل نہیں ہوگی. اب میں چلے جاؤں گا, دوسرے بڑے عالم صاحب آئیں گے, ان کو پوچھیں گے تمہیں رکعت ہوگی کیا بولیں, انہوں کیا بولیں گے جو بولا دلیل میں وہ بولو کیا بولیں گے ہو جائے, اسے مولوی صاحب تھے نہیں ہو جاتی بولے نہیں ہوتی بولے نا, ایسا نہیں. جو دلیل کی بنیاد پر ہے اس کی بنیاد پر ہم نے آپ کو دلیل بتا دیا, اس سے بھی بڑی دلیل اگر وہ دے رہے ہیں, کوئی اور موقع بتا رہے ہیں, آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے سرچ کیا ہے, اس پہ ہم نے سرچ کیا ہے, تحقیق کیا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ رکعت آپ کو دہرانا پڑے گا. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا امام کو جو حالت میں پائے, آپ نماز میں مسجد کو ہے, امام صاحب رکوع سے اٹھے, اب تمہیں کھڑے ہیں, وہ سجدے میں گئے, تمہیں اکیلے کھڑ کو دیکھ رہے, سب بھی سجدہ کر رہے ہیں, ایک سجدہ, دو سجدے, تین سجدے, سجدہ ہونے کے بعد پھر قیام اٹھنے کے بعد تمہیں رکعت بن, صحیح ہے. جیسے امام کو پاؤ کیا کرنا, اللہ اکبر بول کے آپ کو نماز میں شامل ہو جانا, لیکن یہ رکعت کو آپ کو کمپلیٹ بعد میں کرنا ہے. ہاں امام پڑھ رہے تھے, ابھی آپ کو نماز مل گئی, سورہ فاتحہ بھی مل گیا تو نماز آپ کی رکعت ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے تمام کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہم آمین. جیسے بھی ٹائم ایک ہوا ہے, ایک 20-1-25 کو رکھ لیں گے, ہمارے پاس تو ٹائم ہے انشاءاللہ 1:25 تک انشاءاللہ آپ کو ٹائم ہے, آپ لوگ جو ہے وضو سے فارغ ہونا ہے, جو بھی آدمی جو عبادت پر سمجھ کرنا ہے انشاءاللہ کیجیے. لیکن آج کا جو درس تھا اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ ٹائم زیادہ ہوا ہے, توحید آپ نے سیکھا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت بڑا علم آپ نے سیکھا ہے, یہ بہت بیسک ہے جس کا آپ کو سیکھنا واجب تھا. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں ہم کل سیکھیں گے انشاءاللہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹہ لیٹ آیا تو نہیں ہوگا, وقت پہ آ رہا ہے انشاءاللہ, 11 بجے ٹھیک آ جائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.